السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں بتاؤں گی جو اردو لینگویج اور بھاشا ملے میں بہت ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت ایک دفعہ ہی سن کے ان کو یاد کر سکتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اردو کے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ 10واں پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وقفے کے بعد پھر اور ویڈیوز میں اس میں اپلوڈ کروں گی۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک 135 الفاظ سیکھ چکے ہیں اور 136واں لفظ ہے آخرت، جس کو اردو میں بھی آخرت کہتے ہیں۔ آخرت ملے میں اور آخرت اردو میں۔ پھر علامت ملے میں اور علامت اردو میں۔ الہہ ملے میں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے خدا ہیں، اور لیکن ہم اس کو الہی سے یاد رکھ سکتے ہیں، یا الہ ہم عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی گاڈ ہوتا ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر عالم ملے اور اردو میں دونوں سیم پروننسیشن ہے۔ امانت ملے میں اور امانت اردو میں۔ ان کے جب جو بھی لفظ اے سے شروع ہوتے ہیں اس کو وہ شروع میں تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم تو امانت کہتے ہیں، وہ امانت کہتے ہیں۔ اس طرح ملے میں عنبر کہتے ہیں اور اردو میں عنبر۔ ملے میں امین اور اردو میں امین۔ ملے میں امیر اردو میں امیر، اور ملے میں انبیاء اور اردو میں انبیاء۔ ملے میں انیایا اردو میں انیائے یا ظلم کو کہتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن میں نے اردو میں اس وجہ سے اس کو ایڈ کر دیا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو عربی سے واقفیت ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب آتا ہے۔ اور دوسرا انیایا جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے، لیکن یہ بھی ظلم کے لیے ہندی میں استعمال ہوتا ہے اور ملے میں بھی، اور اردو اسپیکرز کو بھی زیادہ تر اس کا مطلب آتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے افیون، جس کو اردو میں افیون کہتے ہیں۔ پھر عرش ہے، جس کو یا پھر اس کو عرش بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب اردو میں عرش ہے۔ پھر عارف، جس کو اردو میں بھی عارف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ارواح یا ارواح، جس کو اردو میں ہم ارواح کہتے ہیں۔ پھر اصل ہے یا اصل بھی کہتے ہیں بعض دفعہ، اور اس کو اردو میں اصل ہی کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ وقفے کے بعد ڈالوں گی، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔